اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا اطلاق دو قسم کے واقعات پہ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ جسے عموماً قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی وہ وقت جب انسان جان دیتا ہے، دم توڑتا ہے، وہی اس کے لیے قیامت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تند مزاج بدو خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کے پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سب سے چھوٹے بچے کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے تم پر قیامت آ جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی، ان کا ایک سمجھدار وزیر ہوا کرتا تھا جو کہ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا بھی وزیر بنا۔ ایک روز سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں وزیر کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، سلام کیا اور آپ سے باتیں کرنے لگا، لیکن اس دور بار بار وہ وزیر کو گھورتا رہا۔ وزیر نے گھبرا کے کچھ دیر بعد سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ آدمی کون تھا جو مجھے گھور گھور کر دیکھتا تھا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ موت کا فرشتہ تھا جو بھیس بدل کر آیا تھا اور غالباً تجھے ہی ڈھونڈتا تھا۔ وزیر سلیمان علیہ السلام کے پیروں میں گر کے رونے لگا کہ حضور، آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ کا سمندروں اور ہواؤں پر بھی راج ہے، مجھے کہیں دور ہندوستان بھیجوا دیں۔ حکم سلیمان علیہ السلام سے تیز آندھیاں وزیر کو وادی ہند کے کسی دور علاقے چھوڑائیں۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اگلے روز وہی موت کا فرشتہ انسانی شکل میں دوبارہ حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، کل میں آپ کے وزیر کو اس لیے گھور رہا تھا کہ آج اللہ کے حکم سے اس کی روح مجھے نکالنی تھی، آج ہندوستان سے حکم کے مطابق اپنا فرض ادا کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے بے شک موت جس سے تم فرار ہوتے ہو وہ تو یقیناً تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں جتلائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط کیلوں میں ہو۔ مشورہ آپ کو یہ کہ ابھی سے چھوٹی قیامت کی تیاری شروع کر دیں، بڑی قیامت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ اکثر جگہوں پہ ملیں گے، بے شمار ایسی شخصیات ملیں گی جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء اسلام کے منکر ہیں، جو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ سزا و جزا کا کوئی نظام ہے اور جنت اور دوزخ کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن کوئی ایک ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا جو موت سے انکار کرے۔ موت اٹل حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت جس کا مشاہدہ ہر انسان ہر روز اپنی آنکھوں سے کرتا ہے، اپنے سامنے لوگوں کو مرتا دیکھتا ہے، اپنے پیاروں کو دنیا سے جاتا دیکھتا۔ اس نے اپنی صحت اور زندگی کی حفاظت کے لیے ہزاروں طریقے بنا لیے، بے شمار دوائیاں، ڈاکٹر، ہاسپٹل، تحقیقات کیسے کی جائیں، کس طرح سے ٹیسٹ کروائے جائیں، کون سا کھانا کھایا جائے، لیکن اس کے باوجود ایک بھی سائنسدان موت سے بچنے کا طریقہ دریافت نہیں کر سکا۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اغیار العلوم میں فرماتے ہیں کہ عین جاں کنی کے عالم میں کسی نے خلیفہ عبد المالک بن مروان سے پوچھا کہ آپ اس وقت خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو خلیفہ نے جواب دیا بالکل ویسا جیسا کہ قرآن شریف کی سورہ انعام کی آیت 95 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے وہ مال و متاع جو ہم نے تمہیں دیا تھا۔ خواہ کوئی غربت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو، خوبصورتی میں یوسف علیہ السلام، خاموشی میں زکریا علیہ السلام، یا درازی عمر میں نوح علیہ السلام، چاہے کوئی عدل و انصاف کرنے میں نوشیر و عادل ہو، ذہانت میں سقراط یا بقراط ہو، عشق میں مجنو ہو، یا سیاحت میں ابن بطوطہ یا البیرونی، رعونت میں نمرود ہو یا فتوحات میں سکندر اعظم، غداری میں میر جعفر ہو یا حکمرانی میں جلال الدین
اکبر سب کے لیے سورہ آل عمران کی آیت کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے. ممکن ہے آپ میں سے کچھ اصحاب اس سے پہلے اینڈ آف ٹائمز کے عنوان سے مختلف مواقع پہ گفتگو ٹی وی پر یا ڈی وی ڈیز پہ سن چکے ہوں. میں پہلے بھی اس قسم کے یہی پروگرام کر چکا ہوں, لیکن کیونکہ اس کے بعد دنیا بھر سے بے شمار سوالات آتے رہے اور اب تک آ رہے ہیں اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے, کیونکہ اس قدر تیزی سے واقعات تبدیل ہو رہے ہیں ہمارے ارد گرد, تو جو کچھ میں نے اس سے پہلے تب باتیں کی, جو کچھ ہو رہا ہے خصوصاً مشرق وسطیٰ میں یا پھر افغانستان, یورپ, مشرق بعید میں, وسطی ایشیا میں, امریکہ میں, کیا مذہب اس کی توجیحات پیش کرتا ہے ان واقعات کی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں بتائی گئی؟ کیا اس آخری دور یا آخری دور سے پہلے کے دور میں ان کی نشانیوں سے دور ابتلا کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ کیا امام مہدی تشریف لا چکے ہیں؟ کیا ان کا ظہور ہو چکا ہے یا ہونے کو ہے؟ اور اگر نہیں تو یہ کب تک ممکن ہے؟ کیا دجال آ چکا اور کہیں موجود ہے؟ کیا وہ ایک مافوق الفطرت ہستی ہے یا ایک پورا نظام ہے اور کب سے ہے؟ اور کیا یہ ضروری ہے کہ جس انداز میں اسے مختلف اکابرین لیتے ہیں وہ سب کچھ درست ہو یا پھر سب کا سب غلط؟ وہ سب غلط فہمی کا شکار ہو کے خود اس کے دھوکے میں آ چکے ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ پھر موجودہ دور کی افراتفری اور قتل و غارت, آخری دور کی وہ جنگیں جن کا حوالہ مستند احادیث میں موجود ہے, اس ہجان کے دور میں جہاں ٹی وی, ریڈیو, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا اور اب پوسٹ انٹرنیٹ یعنی انٹرنیٹ کے بعد کی دنیا پر سائنسدان غور کر رہے ہیں, کیونکہ سائنس جس قدر تیزی سے پھیل رہی ہے, ترقی کی منازل طے کر رہی ہے, بظاہر اس بات کا ہر ایک کو یقین ہے کہ چند سال بعد وہ ہزاروں طریقے جن کے ذریعے دنیا بھر سے ہر لمحے کی خبر ہم تک پہنچتی ہے مختلف انداز اختیار کر چکے ہوں گے, اور تب آج سے کہیں زیادہ درست اور غلط کے درمیان تفریق کرنا مشکل ہو جائے گا. لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ سچ ہے, یہ حق ہے یا باطل ہے. مستقبل کے ذرائع ابلاغ کیا رخ دیتے ہیں اسے چھوڑیے کہ آج بھی ہم تواتر کے ساتھ ہر روز یہ خبر سنتے ہیں کہ فلاں شخص نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا یا پیغمبری کا دعویٰ کر دیا, یا کسی پسماندہ سے علاقے میں پیدا ہوئے ایک معذور یا عجیب الخلقت ایبنارمل بچے کو دجال کہہ دیا لوگوں نے اور پھر اسے مار دیا, یا پھر یہ بحث کہ دجال کوئی ایک شخص نہیں بلکہ ایک پورا شیطانی نظام ہے جو کہ معیشت سے لے کے اقتدار کے ایوانوں تک بشمول تمام سماجی روایات سمیت ہم سب کو اس معاشرے میں اپنی شکنجے میں لے چکا ہے. کہ امریکہ یا کوئی مغربی طاقت اس کے پیچھے ہے, اور یہ بھی کہ کیا چین کی بڑھتی ہوئی معیشت اور وہاں بنتی ہوئی اشیاء جو ہر طرف بازاروں میں غلبہ پا چکی ہیں انہیں دیکھ کے بہت سے لوگ یاجوج و ماجوج کہتے ہیں. روس کا کیا تعلق ہے آنے والے ادوار میں؟ وہ روس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے, مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے, روس بھی تو کہیں داخل ہو چکا. اپنے ارد گرد آپ کو لاتعداد ایسے لوگ ملیں گے مختلف نشستوں میں یا محفلوں میں
جو کہ ستاروں کے علم یا ہاتھوں کی لکیروں سے مستقبل کا حال جاننے کے طریقوں پہ شدید شرعی تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا فضول بات ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ستاروں کا علم، یہ جو ذائچے بناتے ہیں، ہاتھوں کی لکیریں، اور ایسی شخصیات بھی آپ کو اس بحث میں الجھی نظر آتی ہیں جو کہ خود کو انتہائی تعلیم یافتہ، بہت ہی سیکولر، لبرل قرار دے کے اس تمام موضوع کو انتہائی لغو قرار دیتی ہیں۔ لیکن ذرا ان لوگوں کو غور سے دیکھیے اور ان کی سوچ جاننے کی کوشش کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ تمام لوگ دل دل میں اپنے مستقبل کا حال جاننے کو بےتاب رہتے ہیں۔ آپ میری بات سے لاکھ اختلاف کیجئے، لیکن یہ قدرتی عمل ہے کہ انسان مستقبل کا حال جاننے کو بےتاب رہتا ہے ہر وقت، اور یہ جانتے ہوئے کہ جلد یا بدیر ایک دن اس نے مرنا ہی ہے، وہ اس کے باوجود جوتشیوں یا نجومیوں کو اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھا دکھا کر، ذائچے بنوا کر اپنی موت کا وقت معلوم کرتا رہتا ہے، یا پھر ان لوگوں سے مل کر اپنے فیصلے کرتا ہے جنہیں خود اپنی اگلی سانس کا علم نہیں ہوتا، ان سے اپنے بارے میں مختلف پیشگوئیاں سن کر اپنی زندگیوں کے اہم فیصلے کرتا ہے، کبھی خوش ہو کے ناچتا ہے، کبھی مایوسیوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ یہی دنیا کی وہ اکثریت ہے جس کے باعث تمام ممالک تمام زمانوں میں شائع ہوتے تمام اخبارات اور جرائد میں سب سے زیادہ جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ آج کا دن آپ کے لیے کیسا رہے گا، ہر اخبار میں یہ رسالے میں آپ کو نظر آتا ہے، یا یہ مہینہ کیسا گزرے گا، یا پھر ہر سال کے اختتام پہ اسی سے متعلق شائع ہوتی کتابوں کی تعداد دیگر تمام کتابوں سے دنیا میں زیادہ ہوتی۔ جب میں نے اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے کئی سال پہلے پروگرام پیش کیے اور اس کے بعد بھی، تو اس موضوع پہ بہت زیادہ مواد اس وقت نہیں تھا، نہ کتابی شکل میں اور نہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ، لیکن پھر جب دوبارہ نشستیں ہوئیں تو اس میں بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ کہا گیا، اور جہاں بہت سے جید علماء کرام نے اس پر نئے انداز میں مختلف حوالوں سے تحقیق کی، وہیں گمان اور وہم اور اندازوں اور اندیشوں کی بنیاد پر اس قدر غلط مواد بھی سامنے آ گیا بدقسمتی سے کہ بے شمار لوگ مزید بھٹک کے گمراہی کی طرف چلے گئے۔ اور اسی لیے میں لازم سمجھتا ہوں کہ انسان جب بھی گفتگو کرے یا سنے تو ایک نقطہ ذہن میں رکھے کہ جس طرح موت زندگی کی حقیقت ہے، اسی طرح آخرت بھی دراصل اس دنیا کی حقیقت ہے، اور یہ بھی کہ اگر یوم آخرت نہ ہونے اور جزا و سزا کا تصور ہی نہ ہو تو پھر کیا یہ سارا کارخانہ ہستی اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے تشکیل دیا کہ 4 دن کھیل کود کرو، عیاشی کے دن یہاں گزارو، کھاؤ پیو، جو کچھ کرنا ہے کرو، کاروبار کرو، دکانیں کھولو، پیسہ کماؤ اور کھیل ختم؟ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے اور لغت میں اس کے معنی ہے کھڑا کرنا، یعنی مردوں کو قبر سے کھڑا کرنا یا ایک بار پھر زندگی کی طرف لانا۔ لیکن اس کا وقت کیا ہے، یہ کب آئے گی؟ ہزاروں سال کی طرح انسان آج بھی اس سوال کا جواب ڈھونڈتا ہے اور تلاش کرتا ہے کہ کہیں سے اسے جواب ملے، اور تبھی اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں فرماتے ہیں کہ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کے قیام کا وقت کیا ہے، تو کہہ دے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہی ہے، وہی اس کو وقت پہ ظاہر کرے گا، وہ زمینوں اور آسمانوں پر بھاری چیز ہے، تم پر اچانک ہی آ جائے گی۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کے سراغ میں لگا ہوا ہے، تو کہہ دے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، تو کہہ دے کہ عجب نہیں کہ قریب آ لگی ہو۔ قیامت کا تذکرہ تمام انبیاء کرام نے بیان فرمایا، تمام قوموں کے سامنے جہاں جہاں وہ آئے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا، اسی لیے آپ نے تفصیلاً اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اس قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک ہونے والا کوئی واقعہ نہیں چھوڑا
جو آپ نے اس دن ہمیں نہ بتا دیا ہو. جس نے یاد رکھا یاد رکھا, جو بھول گیا وہ بھول گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جن واقعات کی خبر دی ان میں سے جو میں بھول گیا, اور وہ جب بھی رونما ہوتے ہیں تو مجھے یاد آتا ہے جیسے جب کوئی آدمی غائب ہو جائے تو اس کا چہرہ بھول جائے, لیکن پھر جب وہ سامنے آتا ہے تو یاد آ جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں, اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. قیامت کی نشانیاں دو انداز میں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک قرآن شریف جہاں زیادہ تر ان کا ذکر ہے جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی, لیکن احادیث میں جو دوسرا رستہ ہے ہم تک ان نشانیوں کے پہنچنے کا, وہ قریب اور دور ہر زمانے کا بیان ہے. اور اگر ہم بغور ان نشانیوں کا مطالعہ کریں تو کئی شرعی احکام اور فقہی مسائل بھی ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں. مثلاً دجال کے زمین پہ ٹھہرنے کا واقعہ جب بیان ہوتا ہے تو کہا گیا کہ ایک دن مہینہ اور مہینہ سال کے برابر ہوگا. تو صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ اتنے طویل دن, تو پھر 5 نمازیں کیسے ادا ہوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ تم وقت کا اندازہ لگا کہ عام دنوں کے دورانیے کے مطابق نماز ادا کرنا. علامات قیامت کو ہم آسان ترین انداز میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ وہ نشانیاں جن کا ظہور پہلے ہو چکا, یعنی ہم دیکھ چکے, یعنی قیامت سے ان کا فاصلہ بہت زیادہ ہے, وہ علامات بعیدہ کہلاتی ہیں, جو ہو چکی, گزر چکی. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور ان کا وصال, یہ بھی قیامت کی ایک نشانی بیان ہوتی ہے. غزوات اور چاند کا ٹکڑے ہو جانا, اور پھر مدینہ منورہ میں ایک خوفناک آگ کا پھیلنا, یا پھر فتنہ تاتار جس کی پیشگی اطلاع ہمیں بخاری شریف, ابو داؤد, ترمذی اور ابن ماجہ کی احادیث میں ہر جگہ ملتی ہے. یہ تمام علامات بعیدہ ہیں, یہ گزر چکے واقعات. چاند کے ٹکڑے ہو جانے کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ قمر میں ذکر ملتا ہے. یہ پوری سورت ہی چاند کے نام پہ ہے, اور اس سورہ میں کئی مقامات پر اس تباہی کا ذکر بھی ہے جو کہ قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط اور قوم فرعون پہ نازل ہوئی, کیونکہ وہ اپنے پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے, ان کی تذلیل کرتے تھے. سورہ قمر کی پہلی آیت بہت اہم پیغام دیتی ہے. وہ ساعت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کوئی نشانی دکھائیں, کوئی معجزہ دکھائیں, تو آپ نے انہیں شق القمر کا معجزہ دکھایا. لفظ شق کے عربی میں کئی معنی ہے. زیادہ تر تفاسیر قرآن میں اس کے معنی ٹکڑے ہونا لکھا ہے, یعنی شق القمر چاند کے ٹکڑے ہونا. لیکن عربی میں یہ لفظ کھودنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جیسا کہ ارشاد ہوا کہ بے شک ہم نے ہی برسایا پانی فراوانی سے, پھر پھاڑا زمین کو عجب طریقے سے, پھر اگائے ہم نے اس میں غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں. ایک وقفہ اور اس کے بعد گفتگو جاری رہے گی. خوش آمدید. علامات بعیدہ میں سے ایک واقعہ جو رونما ہو چکا, ایک اہم واقعہ, وہ مدینے کی وہ آگ ہے جس کی خبر بخاری و مسلم میں ہمیں دے دی گئی. بخاری شریف کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی اور اس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. اس حدیث میں بصرہ کا ذکر ہے, عراق کے شہر بصرہ کا نہیں. یہ بصرہ مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان موجودہ شام کے ملک کا ایک مشہور شہر ہے, جس کا دمشق سے کچھ فاصلہ 48 میل کے لگ بھگ بنتا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں بحیرہ نامی عیسائی راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر نبی ہونے کی پیشگوئی فرمائی تھی. اس شہر کو بصرہ اور حریر بھی کہتے ہیں, اور انجیل میں اس قدیم آبادی کا نام بصر بیان ہوتا ہے. بہت کم لوگ شاید اس حقیقت سے واقف ہوں کہ وہ مقام جہاں عیسائی راہب نے یہ پیشگوئی کی تھی وہ آج تک موجود ہے, اور بہت کم لوگ وہاں جاتے ہیں. اس ویرانے میں ایک
4 دیواری کے اندر ایک درخت اس جگہ آج بھی موجود ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ حدیث مبارکہ میں جس آگ کا ذکر ہوا وہ 6 جمادی الثانی 654 ہجری کی شام مدینہ منورہ کی مشرقی سمت کے مقام حرا سے پھیلی اور مسلسل 52 روز یعنی 27 رجب تک بھڑکتی رہی۔ علامہ نووی کی شرح مسلم کے مطابق اس کی روشنی مکہ تک دیکھی جا سکتی تھی، جبکہ ایک اور روایت میں حضرت ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں دیواروں پر لوگوں نے اس روشنی کو دگنا ہوتے دیکھا، اور دمشق میں وہ سب حیران تھے کہ اس کا سبب آخر کیا ہے کہ ہمیں وہاں کسی آگ کی خبر تک نہیں پہنچی۔ جب یہ آگ اس پتھر تک پہنچی جو حرم مدینہ کی حد میں تھا تو یہ خود بجھ گئی، اور بصرہ شہر کے لوگ یہ کہتے سنے گئے کہ ہم نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں روشن دیکھی، یعنی عین وہی بات جس کی حدیث میں نشاندہی فرمائی گئی تھی کہ اس آگ کی روشنی میں بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ علامہ ابو شامی رحمۃ اللہ علیہ اس آگ سے پہلے مدینہ منورہ میں ایک بھیانک گونج کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ شہر ایک ایسے زلزلے سے لرز اٹھا تھا کہ زمین اور دیوار اور چھتیں مدینہ منورہ میں 3 روز تک لرزتی رہی تھی، اور پھر ہولناک آگ کے بعد مدینہ کی گلیاں اس طرح بھر گئی تھی جیسے شعلے ہر طرف پانی کی طرح بہتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کیا تب مدینہ میں کوئی زلزلہ آیا تھا؟ کیا اس دور کا کوئی تاریخی ثبوت ہمیں ملتا ہے آج؟ کیا ایسا کچھ ہوا تھا اس وقت؟ حرہ راحت میں جبل ملیسا ایک آتش فشاں پہاڑ جو کہ صدیوں سے خاموش ہے، اور جدید سائنسی تحقیقات بتاتی ہیں کہ آخری بار اس نے 654 ہجری میں لاوا اگلا تھا، اور یہ آتشی لاوا اپنے مرکز سے شمال کی جانب 23 کلومیٹر تک گیا تھا، اور اس کی حدیں مدینہ کے موجودہ ایئرپورٹ تک جا پہنچی، اور یہ پگھلا ہوا لاوا ایک ایسے مقام پہ جا کے رک گیا تھا جہاں سے مدینہ منورہ کا شہر صرف 12 کلومیٹر دور تھا۔ اس لاوے کی تباہ کاریوں کے آثار آج بھی مدینہ شہر کے نزدیک دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک اور علامت جو ظاہر ہو چکی، علامت بعیدہ کا ایک فتنہ جو ظہور پذیر ہو چکا، ہم دیکھ چکے، وہ فتنہ تاتار ہے، یعنی منگولوں کی وہ جنگ جس کی پیشگی اطلاع بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی احادیث میں بیان ہے۔ صحیح بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چپٹی ہوں گی۔ ان کے چہرے ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جس پر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جس کے جوتے بالوں کے ہوں۔ ان حدیث میں جس قوم سے مسلمانوں کی جنگ کی خبر دی گئی ہے وہ بیشتر علماء کے نزدیک وہی تاتاری ہیں جو ترکستان سے عذاب بن کے مسلمانوں پہ حملہ ہوئے، اور اس فانے کی جو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ تمام بربادیاں اور خریزیاں فتنہ تاتار میں ہمیں نظر آتی ہیں واضح طور پہ۔ بنو عباس کے آخری خلیفہ مستعصم باللہ کے قتل ہونے کے بعد عالم اسلام کا بیشتر حصہ ان تاتاریوں کی بربریت کی زد میں آ کے نیست و نابود ہو گیا۔ غور فرمائیے کہ پھر خود یہی قوم اسلام قبول کر کے امت اسلامیہ کا حصہ بن گئی۔ شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تاتاریوں کا یہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حملہ آور قوم چھوٹی آنکھوں، چپٹی ناکوں اور ایسی ڈھال جیسے چہروں کے ساتھ بغداد پہ حملہ آور ہوئی کہ بالوں کی جوتے انہوں نے پہن رکھے تھے، اور یہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق تھا۔ لیکن جامعہ ازہر کے پروفیسر امین جمال اس تشریح سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ یعنی ترکوں سے جنگ ابھی ہونا ہے، ابھی ہوا نہیں،
اور کئی دیگر علماء کا بھی یہی کہنا ہے کہ ترکستان اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جس جنگ کا ذکر ہے اس بارے میں واضح نہیں کہ وہ خروج دجال سے پہلے ہوگی، اس کے دوران یا اس کے بعد۔ یہاں یہ تذکرہ بھی دلچسپ ہے کہ بعض عرب مورخین کے نزدیک اصل ترکوں کے 22 قبیلوں میں سے 21 کو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار تعمیر کر کے اس کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ اور معروف کتاب مرکات المفاتیح کے مطابق جو قبیلہ دیوار کے اس طرف رہ گیا وہ آج کے ترک ہیں۔ یاد رہے کہ اس قوم سے ایک مارکہ حضرت خطیبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تب ہوا تھا جب آذربائیجان اور سمرقند وغیرہ کے علاقے فتح ہوئے تھے، اور اب یہ تمام علاقے دوبارہ سوویت یونین سے آزاد ہو کے وسطی ایشیائی ریاستوں کی شکل میں ہمارے سامنے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں عرب و عجم کی تفریق کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے، خصوصاً مختلف مورخین کا اپنا پس منظر، کیونکہ کئی اکابرین نے تو عباسی خلافت کے دوران ہی تاتاریوں کے ہاتھوں خاتمے کو اس دور میں یاجوج و ماجوج کی یلغار قرار دے دیا تھا، کیونکہ وہ بھی مشرق سے ہی آئے تھے۔ عباسی دور میں ترکوں کو غلام بنانے کا بڑا شوق تھا، بڑا رواج تھا۔ نو مسلم ترک تیزی سے ترقی کرتے چلے گئے، اور جب ترکوں نے یہ دیکھا کہ سب سے بڑی اسلامی فوج میں تو ہم ہی سب سے زیادہ ہیں، تو یہ جو تاریخ میں اکثر ہم لفظ سنتے ہیں مملوک، تو اس کا مطلب ہی سفید غلام ہے، اور ہم ان سفید ترک غلاموں کو جو کہ نسلاً ترک تھے ہم بر صغیر میں خاندان غلامہ کے نام سے یاد کریں۔ ان ترکوں نے رفتہ رفتہ عربوں کی جگہ لے لی، اور پھر جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو ترک سپہ سالار قطب الدین ایبک کی صورت وہ ہمارے سامنے آئے، یعنی ترک سفید غلام، اور پھر التمش، غیاث الدین بلبن اور عزیز سلطانہ، یہ سب مملوک تھے، یعنی سفید ترک غلام جو کہ پھر حکمران بنے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید۔ عرب و عجم تفریق اور اس کی تاریخ جو آج تک ہمارا تعاقب کری، اسلامی ملکوں کا حال تو دیکھیں، مشرق وسطیٰ پہ نظر تو ڈالیں، اس کا ذکر بعد میں کروں گا، لیکن اس مرحلے پہ ذرا اس حدیث مبارکہ کا تذکرہ کہ جہاں بخاری و مسلم نے ایک دعوت دیتی، یعنی دونوں کلمہ کو، دو جماعتوں کے درمیان ایک جنگ، ایک فساد کا ذکر فرمایا۔ شارح حدیث ابن حجر اور علماء کی اکثریت اس بارے میں متفق ہے کہ یہاں اس جنگ صفین کا ذکر ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پر ہوئی، جو کہ دریائے فرات کے کنارے 37 ہجری یا 657 عیسوی میں بپا ہوئی، اور جسے مسلمانوں کی پہلی خانہ جنگی یا فتنہ بھی کہا جاتا ہے۔ صفین کا علاقہ اب ملک شام کا وہ علاقہ ہے جسے رقہ کہتے ہیں، اور یہ نام آج کل آپ یوں بہت زیادہ سنتے ہوں گے کہ آج بھی وہاں مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ رقہ کے علاقے میں جنگ صفین سے پہلے 100 دن تک دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی بات چیت مذاکرات کی کوشش کرتی رہیں، لیکن ناکام رہیں، اور پھر بربادی کا آغاز ہوا۔ اور معروف مورخ یعقوبی بیان کرتے ہیں کہ 1,00,000 مسلمان اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور ایک نئے گروہ نے یہاں جنم لیا جو پہلے القرا اور پھر خوارج کہلائے۔ آگے گفتگو میں خوارج پر تفصیلی بات کروں گا، اور یہ بھی کہ کن لوگوں کو آج خوارج کہا جاتا ہے، کون ایسے ہیں جو واقعی خوارج ہیں، اور پھر وہ طبقہ بھی جو خود کو خوارج کہلوانے میں خوشی اور فخر محسوس کرتا ہے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، خود کہتے ہیں کہ ہم خوارج ہیں۔ بیشتر علماء جنگ صفین اور صحابہ کرام کے درمیان خوریزی کو بحث سے دور رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی مزید تفریق نفاق نہ پھیلے۔ ہم جس دور میں رہتے ہیں ارد گرد وہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، جنہیں علامات متوسطہ، یعنی وہ نشانیاں جنہیں ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ وہ واقعات ہمیں اس زمانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں مقررہ وقت کی رفتار سے، جہاں علامات کبریٰ تیزی سے پھر ہمارے سامنے آئیں گی، اور پھر اس کے بعد چونکہ کئی واقعات، یعنی ظہور امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری، آخری جنگ، خوریزی، یہ سب کچھ گزرے اور موجودہ دور سے کسی نہ کسی انداز میں مربوط ہے۔ اس لیے انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی کا سفر، کبھی زمانے کا جائزہ اور کبھی مستقبل کی طرف آنے والی گفتگو میں جانا پڑے گا۔
गोया तारीख भी तस्बीह के दानों की तरह एक दूसरे से जुड़ी और फिर हर दाना दूसरे दाने के गिरने के साथ चलता है। और जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था, उस पर जरा गौर फरमाइए और फिर अपने इर्द गिर्द देखिए तो अकल दंग रह जाएगी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौंडी अपनी मालिकन को जन्म देगी और ये कि तू देखेगा कि बरना पा, नंग धड़ंग मोहताज बकरियां चराने वाले ऊंची इमारतें तामीर करेंगे। इस हदीस के पहले हिस्से के बारे में कई उलमा का कहना है कि यहाँ बाद में जो इस्लामी फतूहात हुई मुख्तलिफ इलाकों में, उस तरफ इशारा है जहां पे कसरत से लौंडियां कैदी बना के लाई गई और फिर उन लौंडियों ने बच्चों को जन्म दिया, फिर उन्हें हरम में रखने का रवाज हो गया और फिर इन कनीजों ने जो किरदार अदा किया, इस्लामी तारीख उन महलाती साजिशों से भरी पड़ी। जबकि कुछ उलमा का इसरार है कि इस हदीस में नाफरमान औलाद की जानिब इशारा है कि बेटी अपनी मां से इस तरह पेश आएगी, ऐसा सलूक रवा रखेगी जैसे मां उसकी नौकर, उसकी गुलाम हो। तशरीह इस हदीस की जिस अंदाज में भी आप करें, दोनों मुख्तलिफ नुक्ता हाय नजर रखते दोनों ही वाकयात हमारे सामने वाज़ेह तौर पर आ चुके हैं। फिर हदीस के दूसरे हिस्से में नजर डालें तो दुबई से लेकर जद्दा और मिस्र से लेकर उर्दन तक मुकाबला किस बात पे होता है आजकल कि किसने दुनिया की पहली बड़ी या दूसरी या तीसरी बुलंद इमारत तामीर की, कहां ज्यादा बड़ा शॉपिंग मॉल मौजूद है और किसने ज्यादा बुलंद टावर तामीर कर लिया। गरूर और तकब्बुर, शान और शौकत और खुद नवाई के वो मनाजिर जिन्हें 1400 साल पहले आखिर ज़मा की एक अलामत के तौर पर बयान फरमाया गया था। और फिर एक और रवायत कि जब आप देखें कि नंगे पांव चलने वाले भूखे और बेबस फकीर लोगों के सरदार बन जाएं तो ये कयामत की निशानियों में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह ये भूखे फकीर कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरब। आज मशरिक़ वुस्ता के हालात कत्ल गारत और मसालिक या कबाइल की बुनियाद पर खुरेजी देखकर लगता है गोया बुलंद इमारतों के साथ साथ मंगोलों की दौर की तरह इंसानों की खोपड़ियों के मीनार भी तामीर हो रहे हैं। अल्लाह ताला सूरह इनाम में फरमाते हैं और हद से मत गुजरो, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहां तक कि लोग ऐसे घर तामीर करने लगे जिन्हें कपड़ों की तरह खूबसूरत बनाएंगे। इस हदीस को एक और मकाम पे यूं बयां किया गया कि आखिरी जमाने में लोग बहुत सी मसाजिद तामीर करके उनमें नक्शो निगार किया करेंगे और मस्जिद तामीर करने वाला अपनी मस्जिद की सजावट पे फख्र किया करेगा और फिर इन मसाजिद में लोगों के दिल इबादत से हट के इमारत के हुस्न में गुम हो जाएंगे। बहुत से सहाबा ने मसाजिद की जीनत से डराया है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि क्या तुम अपनी मसाजिद को इस तरह रास्ता करोगे जिस तरह यहूद और नसारा अपने इबादत गाहों को करते हैं। मशकात शरीफ में हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुलंद मकाम पे चढ़े और सहाबा को मुखातिब करते फरमाया कि क्या तुम उस चीज को देखते हो जिसे मैं देख रहा हूं। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उन फितनों को देख रहा हूं जो तुम्हारे घरों पे इस तरह बरस रहे हैं जिस तरह बारिश बरसती है। इस हदीस मुबारका में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे घरों के साथ फितनों की बारिश का जिक्र किया है। दौरे हाजिर के उलमा टीवी, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह के गलत इस्तेमाल के जरिए गैर मखसूस अंदाज में शैतानी यालगार को घरों के अंदर फितने से ताबीर करते हैं, जिसकी जानिब इस हदीस में इशारा हुआ। आज तकरीबन 2500 से ज्यादा सैटेलाइट्स हमारी जमीन के गिर्द हरकत कर रहे हैं, हर वक्त, हर लम्हा। अरब हर उस शय को आसमान कहते हैं जो उनके ऊपर बुलंद हो। लिसान अल अरब में लिखा है कि आसमान वो है जो ऊपर हो, आप पर साया करे। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब तुम पर आसमान से शर नाजिल होगा, यहां तक कि वो फयाफे तक पहुंचेगा। सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये फयाफा क्या चीज है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंजर जमीनें
کئی علماء یہاں فیافے سے مراد صحراؤں میں آباد وہ بادہ نشی لیتے ہیں جو اونٹوں اور خیموں کے ساتھ اب نئی زندگی، نئے انداز، سیٹلائٹ ٹی وی کے بغیر ایک روز گزارا نہیں کر سکتے۔ اگلی نشست میں گفتگو جاری رہے گی۔ اپنا دوستوں رشیدان و گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ